فون باقبرہ ڈاکٹر علامہ سید ماجد رضا عابدی صاحب بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر سلام۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھ چھوڑ دیں ماجد رضا۔ ٹھیک ہے جس لئے وہ آئے میں تھوڑا سائے پڑھ کے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہم جب وہ آ جائیں گے تو سنوں گا، 2-3 منٹ اگر بیٹھ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی علاقہ۔ دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وافعل بی ما انت اہلو و تفعل بی ما انا اہلو۔ بار الہ آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ بانیان مجلس دی یہ پرخلوص فرش عذاب بچھائی، میں سمیت تمام پڑھن والد نوکری مومنین دا دور یا نزدیک تو ٹرایا اپنے طاہر دربار اس قبول و منظور فرما۔ جتنے مومن اس پاک ذکر چ حاضرن یا کہیں وجد غیر حاضرن مولا اندی جو دلی دعامن تری شریعت دے قریب مستجاب فرما۔ جر مومن بے رزقن اس پاک ذکر دا صدقہ رزق حلال نصیب فرما۔ جر مومن بے اولادن مالک پاک سیدہ ثانی زہرا بی بی دا واسطے مالک انہوں دی جھولیاں بات فرما۔ مالک جتنے مومنین اس نیت چین حج و زیارات کریے مولا میں سمیت تمام مومنین بار بار حج و زیارات دا شرف حاصل فرما۔ مری حسین حسین کر دے، اٹھی گئے علی علی کر دے، قیامت علی دن دامن پنجت بارند ہوئے، حد سا گناہگارند ہوئے۔ مالک میری پہلی اور آخری دعا سارے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف دا جل ظہور فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ 40 منٹ بعد چھڑ دیں ماجد صاحب پہلے ایک بندے نے پڑھنا ہے جو عارشہ صاحب کو بندہ دے گئے اسے 40 منٹ بعد چھڑ دیں ڈاکٹر صاحب انتظار 40 منٹ بعد 12 بجے 5 منٹ رہ جائیں چھڑ دیں۔ ٹھیک ہو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد ہر دشمن تے لعنت، باواز بلند صلوات پڑھو مولا کی عظمت۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ دل چاہندے ذکر پاک دا آغاز ایک دعا یا ربائی تو کراں بابا جی، اپنے آپ نو ہی دعا دینا چاہنا، سادات و مومنین نو ہی دعا دینا چاہنا۔ پنجابی اور سرائکی زبان دی ربائی عرض کر رہے ہیں، نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دروازہ۔ بسم اللہ پڑھ، زندگی برابر، زندہ و سلامت رہو۔ نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ، مگر عقیدت دے نال چمدے حسین غازی بھرا دا روزہ۔ بسم اللہ کرنا، زندگی دراز ہو رہے ہیں، سارے بولو حیدری۔ بسم اللہ کرنا، نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ، مگر عقیدت دے نال چمدے حسین غازی بھرا دا روزہ، جگر محبان دا ٹھار دیں دے نجف علی مرتضی دا روزہ، جی جیندے جنت کو دیکھنا ہی تا دیکھ مولا رضا دا روزہ۔ سبحان اللہ، سبحان، سارے بولو حیدری یار، یہ آلی زندگی دراز ہوئے، زندہ و سلامت رہو۔ اس واسطے سکھ چین سے سوتی ہے دنیا، مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے۔
آپ جی ہیں، بہت مہربانی، سلامت رہو، بسم اللہ، سلامت رہو، صلوات پڑھو سرکار رضا بادشاہ دی عظمت بلند آواز میں۔ پاک علی بادشاہ مسجد کوفہ سرکار ممبر تے جلوہ فگن، ایک بندے سوال کیتا، عرض کی یا علی رزق کے بارے بتائیں کہ رزق کیا ہے؟ پاک علی بادشاہ فرمایا کہ رزق کی 313 قسمیں ہیں، تم کون سے رزق کی بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ، تمہاری زندگی آپ جی ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور مولا فرمایا ان میں سے 313 میں سے سب سے کم تر وہ ہے جو تم منہ میں ڈالتے ہو۔ مولا فرمایا مجھے حیرت ہے، دنیا دار اسی پہ مرے جا رہے ہیں۔ جاگنا لواستے مسجد دے کونے چک بندہ کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا علی میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میں ہون تئیں اس سے رزق نو اعلیٰ ترین رزق سمجھی رکھے، مولا تسی دسو اعلیٰ ترین رزق کیڑے؟ سرکار میں رزق دیاں 313 قسماں، انہاں دے وچوں اعلیٰ ترین قسم دا رزق ہے رزق معرفت الہی۔ بسم اللہ کرام، زندگی درات، بڑی مہربانی، سلامت رہو، بہت شکریہ، آپ جی ہیں جی، ہاتھ سلامت رہیں۔ مولا فرمایا کیڑا؟ بسم اللہ کرام، معرفت الہی، اس تو بڑی گل، اس سے بڑی بات۔ مولا فرمایا رزق معرفت الہی سب سے اعلیٰ ترین قسم کا رزق ہے، اور ہم 14 اس کے رازق ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہر زندگی ہوئے آپ جی ہیں جی، ہاتھ سلامت، ہاتھ چے حیدری، سلامت رہو، بڑی مہربانی، آپ جی ہیں، بہت مہربانی، ہم 14 جی، بسم اللہ۔ مولا فرمایا رزق کی 313 قسمیں، ان میں سے سب سے کم تر وہ ہے جو تم منہ میں ڈالتے ہو، اور ان میں سے اعلیٰ ترین قسم کا رزق ہے رزق معرفت الہی۔ مولا فرمایا ہم 14 اس کے رازق ہیں، جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بے مثال دیتے ہیں۔ مولا فرمایا پس جب تمہارے پاس یہ رزق معرفت آئے تو اسے بانٹ دیا کرو۔ جاگنا نہ واسطے، بسم اللہ کرام جی ہیں، سلامت رہو، بسم اللہ۔ مولا فرمایا کہ ہم اضافہ کرتے رہتے ہیں اور خدا سخاوت پسند کرتا ہے۔ اب جی ہیں، بسم اللہ کرام، تمہاری زندگی ہوئے۔ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے، جاگنا لواستے، علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے، لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے، اور کہیں جو دار نفس میں یہ نام بس جائے تو جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ سبحانہ حیدری، یا علی، یا علی، زندگی دراز ہوئے، زندہ سلامت رہو، دل چاندے ایک ربائی سرکار علی بادشاہ دی عظمت دی ہور پڑھ دے وہاں۔ یا علی تیرا نام لب پہ صدا رہتا ہے، یا علی تیرا نام لب پہ صدا رہتا ہے، کیوں؟ آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے۔ بسم اللہ کرام، آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے۔ اے منافق میں نسہری کو برا کیسے کہوں، ارے میرے دل میں بھی نسہری کا خدا رہتا ہے۔ بسم اللہ کرام، تمہاری زندگی ہے حیدری، سارے بولو حیدری، میرے دل میں بھی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق حیدر۔ بسم اللہ کرام، اور کیوں کہوں رضی اللہ تعالی عنہ، پاک علی بادشاہ نو جڑے رضی اللہ آکھ دن، کیوں کہوں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے۔ بسم اللہ کرام، اور پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک اونچی صلوات پر ہو مولا دی عظمت بلند آواز نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین جی صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جی صلوات عرض کریاں گرے ہوئے کو اٹھانا حسین جانتے ہیں. بسم اللہ کرام. بزرگوں نوجوان بھائیوں خطبے تو بعد آپ جی ہیں عبادت ربائی جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا اپنے اور توڑے پیشوا اپنے اور توڑے رہبر اپنے اور توڑے ہادی اپنے اور توڑے امام سخی حسین بادشاہ دی عظمت دی ربائی ہر ممبر تے پردرانا میرا ورد وظیفہ ہے میرا ورد زبان ہے جر جر مقام تے بیٹھے ہو پوری توجہ کرے سورز کر رہے ہیں گرے ہوئے کو اٹھانا حسین جانتے ہیں گدا سے شاہ بنانا حسین بولو سارے حسین جانتے ہیں یہ تو جھولے کا کرم ہے کہ پر دے دیے ورنہ بغیر پر کے اڑانا حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ چکرو حیدری یا علی یا علی. بسم اللہ کرنا بغیر پر کے سارے بولو سارے جواب دو اے علی علی بغیر پر کے اڑانا حسین. ایک بار سارے بولو بغیر پر کے اڑانا حسین جانتے ہیں. پڑا دست نبوت پہ قرآن حیدر نے سینہ پہ چڑھ کے سنانا حسین جانتے ہیں. سبحان اللہ. آپ جی ہیں بہت مہربانی. احد سلام مترمن احد کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئن. ایک صلوات پر ہو مولا دی عظمت بلند نواز نال. میرے دل چاہندے میں جناب نو پاک سیدہ دی عظمت دا قصیدہ سناواں. پاک بی بی دی عظمت بلند نواز نال صلوات پر ہو سارے مل کے. سرکار دی حدیث سے پاک کے سرکار فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی. سرکار میں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے. سرکار میں الفاطمہ تو روحی. نبی فرمایا اے حدیث میں ساہیوال دے مومنین نو نبیان دے سلطان دی سنا رہے ہیں اور صحیح حدیث سنا رہے ہیں. سرکار میں الفاطمہ تو روحی. سرکار میں فاطمہ میری روح ہے. وارث نبی کے علم کی تنہا بطول ہے. جاگنا لواستے ذہن بیدار کرنا. وارث نبی کے علم کی تنہا بطول ہے. پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول ہے. پاک بی بی دی عظمت تے بلند آواز نال صلوات پڑھو. میں جناب نو قصیدہ سناواں. خدا کی ذات گواہ ہے بطول سچی ہے. بسم اللہ کرنا. جڑے بندے ہاتھ بلند کیتا ہے او سیدہ دی صداقت دی گواہی دے طور تے او دا ہاتھ بلند ہویا ہے. جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو خدا کی ذات گواہ ہے بطول سچی ہے. یہ میرے دل
کی صدا ہے بطول سچی ہے. میں بار بار آکھ رہا خدا کی ذات گواہ ہے بطول سچی ہے. یہ میرے دل کی صدا ہے بطول سچی ہے. یہ دعوی شیر درنگ اس دی دلیل پیش کر رہے ہیں. میں جو بار بار آکھ رہا بطول سچی ہے بطول سچی ہے. جڑ جڑ مقام دے بیٹھے ہو میں شیر درنگ دلیل ایسی دیواں علی والیاں دے ایمان تازہ ہو جائیں. لیکن توجہ شرط یہ جس کا پڑھتے ہو کلمہ تو میں مسلمانوں اسی نبی نے کہا ہے بطول سچی ہے. سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہن یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. یا علی یا علی زندگی دراز ہوئے زندہ السلام اسی نبی نے کہا ہے بطول سچی ہے. جر جر مقام دے بیٹھے ہو بغیر کسے نصر دے پاک سیدہ دی عظمت دسیر ایسا سناواں علی والیاں دے ہاں ٹھر ونجن. لیکن توجہ شرط پوری توجہ. اے دین دارو سنو سب مجھے قسم رب کی جو آج دین کی بقا ہے بطول سچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کنا بے شک بسم اللہ مل کے حیدری یہ آلیہ. میں بسم اللہ کنا زندگی دراز ہوئے شیر ایسا سناواں. اے جڑے میرے سامنے بزرگ بیٹھے میری گل دی تائید کرے سن. اے بچپنے چند 14ویں دا ہوندہ ہی تے 14ویں دے چند کچھ نظر آندہ ہی. بزرگ آدھین کہ ایک بی بی ہے جڑی چرکھا پکتیں دی ہے ایمیں نا. وقت سائنس نے ترقی کی تھی. سائنس دسیا کہ چند دے وچ نام محمد لکھے ہوئے. وقت ترقی کی تھی تے لوگاں نے دسیا کہ چند دے وچ نام علی لکھے ہوئے ہیں. وقت لوگاں ترقی کی تھی تے انہاں اپنے اپنے پیراں دے نام لمنے شروع کر دیتے ہیں. بھی اج میرے پیر دا نام چاہنے چاہ گیا ہے اج میرے پیر دا نام چاہنے چاہ گیا ہے. ہاں میرا ویر جھگڑے دا ویلا نہیں. گل ایسی دساں جڑی چند دے اندر لکھی ہوئی پوری توجہ. جو داغ چاند میں دکھتا ہے غور سے دیکھو عقل کے اندھو لکھا ہے بطول سچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری زندگی ہوئے سارے مل کے بولو حیدری یا علی. آپ جی ہیں آؤ بھائی بسم اللہ آؤ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھے آواز نال صلوات پڑھو مولا دی عظمت بلند آواز نال. مولا رضا بادشاہ دی قصیدہ کا میرا دل چاہندے میں جناب نو قصیدہ مولا رضا بادشاہ دی عظمت دا سناواں. ہے طبیعت بڑا قصیدہ. ایک اچھے آواز نال صلوات پڑھو میں جناب نو قصیدہ سناواں. ہاں پڑھ دیں. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. صلوات دی آواز جھکیے اچھے آواز نال صلوات پڑھو. وہ بھی پڑھتے ہیں یہ پڑھ دو بسم اللہ. پھر بھی صلوات پڑھو مولا دی عظمت بلند آواز نال. بسم اللہ پڑھو. قصیدہ مولا رضا بادشاہ دی عظمت دا قصیدے دے استقبال واسطے صلوات اچھی پڑھی جائے درجات ود ویندے. آئے میں جو سنا رہا ہوں وہ مدحت علی رضا کی ہے. میں جو سنا مدحت علی
خاص اس کی میں جو سنا رہا ہوں وہ مدحت کی ہے میں جو اب جی ہیں سلامت ہو مدحت میں دعا کر رہے ہیں اس سال مولا تو مولا رضا بادشاہ دا روزہ بھی کھا میں جڑ جڑ مقام تے بیٹھے ہو اگلی ستر اچھ لفظ آ رہے ہیں فردسانی چھ قامت بھائی جان قامت دا مطلب بلندی بڑھائی یعنی قد و قامت جاگنا واسطے میں جو سنا ہاں کی ہے جس کی نہیں ہے قامت علی رضا سبحان اللہ تمہاری زندگی ہوئے حیدری یا علی یا علی اللہ اکبر سارے بولو یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آ میرا ویر میں ممبر تے کھڑ کے اپنے مولا رضا بادشاہ دی عظمت میری کیا حیثیت میری کیا اوقات میری کیا بساط کہ میں مولا رضا بادشاہ دی عظمت بیان کراں آ میرا ویر جتنی میری اوقات ہے میری حیثیت ہے اپنی لیاقت دے مطابق مولا رضا بادشاہ دی عظمت بیان پہ کرنا پوری توجہ کاظم سخی کلال اور مولا تقی کا باپ ہے بسم اللہ کرا ہاں میں بسم اللہ کرا بڑی مہربانی بہت شکریہ اب جی ہیں بہت مہربانی پوری توجہ کرے سو کاظم سخی کلال اور مولا کیسے بیان کرے کوئی عظمت علی رضا سبحان اللہ تمہاری زندگی ہوئے زندہ و سلامت رہو اے یا علی یا علی آ میرا ویر ممبر تے کھڑ کے اتنے بڑے اجتماع میں مشہد دا نقشہ بھی کھانا چاہنا جر مقام تے بیٹھے ہو اتھے بیٹھے مومنین نو ظاہرین نو مشہد دا نقشہ شیر رنگ دے بکھانا پوری توجہ مشہد میں جا کے دیکھ لو اللہ کی اس زمین پر مشہد میں جا کیا کلو اللہ ہر شے جہاں ملے گی وہ جنت علی رضا کے سبحان آپ جی بہت مہربانی احد سلامت رہے احد کسے کمی نہیں دے محتاج نہ ہونا ہر شے جہاں ملے گی وہ جنت علی رضا کی ہے اگلا شیر پڑھتا پہ پوری توجہ سرکار رضا بادشاہ دا گزر ہویا نشا پور دے وچوں ایک شکاری جڑا ہرنی دے شکار کر کے بیٹھے قریب آئی کہ ہرنی دے گلے تے چھری چلا دیں دا جدہ ہرنی دی مولا دا رضا بادشاہ دے نظر پئی ہرنی آکے مولا میری اس کو لو ایک واری جان چھڑاؤ میرے بچے بھوکے ہی ہیں تے پیاسے ہی ہیں مولا میں انہوں نے خوراک دے کے واپس آ ویسا سرکار نے شکاری دے مخاطبوں کے فرمایا بندہ خدا اس نو جانور نو ایک دفعہ چھوڑ دے اس دے بچے پیاسے نے اس دے بچے بھوکے نے انہوں نے خوراک دے کے جلد واپس آ جائے گی
جداں سرکار رضا بادشاہ نے یہ گل کی تھی، یہ بندہ حیران ہو گیا، حیران ہو کے آکھنے لگا بندہ خدا منو دسا کدی جانوری آزاد ہو کے واپس ولے ہے، توجہ میرے پاس رہے، کدی جانور بھی آزاد ہو کے واپس ولے ہے؟ اس ویلے سرکار رضا بادشاہ فرمایا جتنے تک یہ جانور واپس نہ آسی، یہ ہرنی واپس میرے پاس دیکھی، جتنی دیر تک ہرنی واپس نہ آسی اس دا ضامن میں رضا بندا سبحان اللہ۔ زندگی دراز ہوئے، زندہ سلامت رہو، ہن گلاں دے ویلا نہیں، ڈائریکٹ شیر پہ پڑھدا۔ جداں ہرنی چلی گئی تھوڑی دیر دے بعد ہرنی آپ ہی آ گئی تے نال دو بچی نے لے کے آئی۔ جداں اس بندے ڈٹھا حیران ہو گیا، سرکار رضا بادشاہ دے پاسے لے کے آکھنے لگا بندہ خدا منو اپنا تعارف کروا۔ اس ویلے سرکار رضا بادشاہ اس سے شکاری دے پاسے لے کے فرمائیں دن پہچان پائنا ہمیں انسان ہو کے جاہلو، پہچان پائنا ہمیں انسان کے جاہلو، انسان ہو کے جاہلو، حیوان ہو کے کر گئی عزت علی رضا۔ سبحان اللہ۔ تاری زندگی ہوگا میں بسم اللہ کرا بس ایک شیر نیڑے کر لیں میں دلو دے پڑے قصیدہ میں جناب نو سخی حسین بادشاہ دی عظمت سنا رہے ہیں۔ ولی ہند فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی انہاں قلم اٹھائی، انہاں لکھیا کہ بڑی بڑی شاعری کیتی ہے، آج سخی حسین بادشاہ دی شان لکھاں۔ ایک سطر لکھی شاہ است حسین، و دنیاوی شاہ تے نظر پائی تے ذہن اچ خیال کیتا اے سخی حسین بادشاہ دی شان نہیں۔ وقت قلم اٹھائی وقت لکھیا بادشاہ است حسین، یعنی بادشاہ حسین ہے۔ وقت دنیاوی بادشاہ تے نظر پائی وقت لکھیا، وقت ذہن اچ خیال کیتا اے سخی حسین بادشاہ دی شان نہیں۔ وقت لکھیا دین است حسین، یعنی دین حسین ہے۔ وقت لوگاں دے دین تے نظر پائی، ذہن اچ خیال کیتا لوگاں بڑے بڑے دین بنا لین، اے بھی سخی حسین بادشاہ دی شان نہیں۔ وقت فرمایا دین پناہ است حسین، یعنی دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیتا یزید دے حق بیعت نہ کی تھی، وادن حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقی تے سچی ایو گالے کہ لا الہ کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ اس عظیمہ نے میں جناب نو سخی حسین بادشاہ دا قصیدہ سنا رہے ہیں، ایک اچھی سلوات پرو میں جناب نو قصیدہ سنا ہوں بات ٹھیک ہے۔ آئے حسین دینے تے دی پناہ اجا تو پوچھ حسین کیا ہے، حسین اب جی ہیں اجا تو پوچھ دیں حسین کیا ہے، کیا ہے حسین دین دی پناہ اجا تو پوچھ دیں حسین کیا ہے، حسین حق ہے تے حق دارا ہے اجا تو پوچھ دیں حسین کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی دراز ہوئے، شیر آخری پڑھ کے اس دے بعد تبرکن ذکر مصائب تے جانے جالی۔ آج دے اتنے بڑے مجمع تھے، جتنے ماتمی بیٹھے ہو بلا ہاتھ بلند کرو گا، ماتمی کتنے ماشاءاللہ سارا مجمع ماتمی، الحمدللہ بانی بھی ماتمی، مجمعی ماتمی تے ذاکر بھی ماتمی، سوزی بھی ماتمی، پورا سیٹ زنجیر زن ماتمی نے نال گل کرنا چاہتا ہے، ماتمی نے دعا دینا چاہتا ہے۔ جر جنہ مقام دے بیٹھے پوری توجہ کرے سو کرم دیا جلدہ کرے او با وفا ہے وفا کرے
گل ماتمی نال ہے ماتمی نال گل ہے دوے بندے نو چھٹی ہے پوری توجہ کرم دی اج کری گل فاہے سی سخی دے ہر ماتمی کو پکے کری گل پکے حسین دی ماں دعا کرے سی سخی دے ماتم دائے سلائے اجا تو پوچھ دائیں حسین کیا بسم اللہ کریں ماریا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لبیک بس یہی حال ہے دامن وقت گنجائش نہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی شام کے بازار سے بس دربار یزید تک جتنے سید بیٹھے ہو میں کیا عرض کر رہے ہیں شام کے بازار سے بس دربار یزید تک شبیر کے سجاد کی جوانی گزر گئی اور میں سن کے جاؤں میں ایک بند پڑھنا چاہنا جر جر مقام تے بیٹھے ہوں پڑھدا پیا نام خدا دے میں کیا کیا نام خدا دے او عاجز کو ڈسو دنیا دے شرفائے او مر کیوں نہ گئے کل غیرت مند سن شام تے آن دی ماں سب کے جاؤں میں بسم اللہ کراں انشاءاللہ اپنے درد ہی نہ رو او مر کیوں نہ گئے کل غیرت مند سن شام تے آن دی ماں اگلی گل بڑی اوکھی جڑے سید بیٹھے ہو جے کو بدماشاں دی او بھیڑ دے وچ وہ نہیں لبدا ٹرن درائے او ایو آدھی آئی گن بھین دے کاتے لکھ کھول عباس بھیرا میں صدقے جاواں ایک بند پڑھ کے ممبر بہنوں دینا پیا مسلمان ساڑھے تے اعتراض کریں دن جو شیعہ رون دن من ممبر دی عظمت دی قسمیں اسن نہ رویے ہاں رون دے اس واسطے ہائیں گل شریفان دی ہائی آ بازار چ گئی ادا پیا سادات زام تم معافی مانگ کے پڑھ تاریخ صحیح ہے او 5 لاکھ بدماش دے مجمع وچ ہی کا چادر منگ دی رہی صدقہ کرو سوال افتخار دسا چادر منگی ملی یا کوئی نہ او 5 لاکھ بدماش دے مجمع وچ وہی کا چادر منگ دی یا حسین جے گل ماتم علی ہوئے تا سینہ پیارا نہ کری ایک شہر آیا نصرانیہ داو جتوں چادر سین کڑھئیے او بھی شمر لین نے لٹ لیاں دے ماں آن دی دے دی رہی اللہ علامت اللہ اللہ القوم الظالمین بیٹا بیٹھ جاؤ یار چلو جاؤ چکو رو آؤ لے حضرات کرامی آج کی مجلس ذات سے ابھی چند ہی لمحوں کے بعد خطیب اسلام جناب قبلہ سرکار علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کا عطا فرمائے جانے دیں تو 5 منٹ کے لیے اس وقت
خطیب اہل بیت حسبان علی صاحب جو ہے وہ ذکر محمد والے محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جو ہے وہ قبلہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب۔ ایک دو پیغامات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں تاکہ میں فوراً کا مائک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سپرد کر دوں، اعلان کی زحمت سے بچ جائیں۔ آج انشاءاللہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس اعزاز سے، اختتامی مجلس پر شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام برآمد ہو کر زنجیر زنی برپا ہوگی اور ماتمی جلوس اپنے راستوں پر ہوتا ہوا رات گئے خیام کربلا میں اختتام پذیر ہوگا۔ اور انشاءاللہ ٹھیک 1:15 بجے، یہ نوٹ فرما لیں، ٹھیک 1:15 بجے نماز ظہرین اوپر مسجد قصر بطول میں ادا کی جائے گی۔ موسمی حالات کے پیش نظر بارش پڑ رہی تھی، کبھی رک جاتی تھی، تو اس لیے پاک پتن بازار میں انتظامات نہیں کیے گئے کہ اگر خدا نخواستہ دوران نماز بارش ہو گئی یا اس سے پہلے ہو گئی تو پھر وہ حالات پیدا نہیں ہو۔ صبح کافی بارش ہو رہی تھی، سڑکیں بھیگی ہوئی تھی، پانی کھڑا تھا، اس لیے مسجد قصر بطول میں نمازی حضرات سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، یہ نوٹ فرما لیں، نماز ظہرین اوپر جامعہ مسجد قصر بطول میں ٹھیک 1:15 بجے ادا کی جائے گی موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور 2:30 بجے سے پہر چوک خوشی حلوائی میں زنجیر زنی برپا ہوگی، اور ٹھیک سپہر 3:30 بجے جناح چوک میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے ٹھیک سپہر 4 بجے قبلہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتامی مجلس پر ماتمی جلوس اپنے راستوں پر ہوتا ہوا رات گئے خیام کربلا میں اختتام پذیر ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ مختصر فضائل و مصائب، بلکہ خالی مصائب جو ہیں وہ قبلہ آغا عزادار حسین بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو سید مہدی رضا حمدانی صاحب، سید وسیع حیدر بخاری صاحب اور متولی امام برگاہ سید رضا عباس جاری شاہ صاحب کی جانب سے آپ حضرات سے شرکت کی اصلاح ہے، اور ناصر منیر بھٹی صاحب کی جانب سے، اور رانا اسرار فضل UK جو ہر مخصوصی پر تبرک لنگر کا وسیع اہتمام کرتے ہیں مومنین کے لیے، آج بھی ان کی جانب سے ناصر منیر بھٹی اور رانا اسرار فضل جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہے، ان کی جانب سے لیاقت چوک میں بعد از جناح چوک کی مجلس کے لیاقت چوک میں لنگر امام حسین علیہ السلام کا وسیع انتظام موجود ہوگا۔ تو ناصر منیر بھٹی صاحب اور رانا اسرار فضل کی جانب سے تمام برادران سے لنگر میں جو کہ لیاقت چوک میں ہوگا جناح چوک کی مجلس کے فوراً بعد وہاں شرکت کی استدعا ہے۔ خطیب اہل بیت حسبان علی صاحب اس وقت مختصر وقت کے لیے، اور ان کے بعد قبلہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب برحبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہور حجت خدا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و آئینہ، حتی تسکنہ ارضکات والمتمتع فیہا طویلا۔ رب محمد والی محمد صلی محمد والی محمد، رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشفاء صدر الحسین علیہ السلام بظہورت الحجت القائم علیہ السلام۔ درود پڑھ لیجیے محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین کرام القدسیان حیدر کرار، جتنی ناز برتاری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا وہ باقی انبیاء کو نہ دیا۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ کہ تو ریت لے جا، جناب موسیٰ کو تو ریت لینے جانا پڑا۔ جیسے ہی وادی کے مقدس پر پہنچے پروردگار نے فرمایا موسیٰ نالین اتارتے یہ پاک جگہ ہے، موسیٰ نالین اتارتے یہ پاک جگہ ہے۔ اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، عظمت محمد مصطفیٰ کو سلام پیش کیجئے گا۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ نالین اتارتے یہ پاک جگہ ہے، اور ہمارا نبی وہ نبی جو جوتیوں سمیت عرش خدا پر چلا گیا۔ سلامت رہے۔
نسلوں کی خیر ہو، سیدہ آپ سے راضی ہو، سامعین کرام القدر، عزیزان محترم، جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا وہ باقی انبیاء کو نہ دیا. جتنی ناز برتاری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی. مصطفیٰ مکے میں قرآن مکے میں نازل ہوا، مصطفیٰ مدینے میں قرآن مدینے میں نازل ہوا، مصطفیٰ ابو طالب کے ساتھ قرآن ابو طالب کے ساتھ، مصطفیٰ علی کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، مصطفیٰ ناکے پہ قرآن ناکے پہ، مصطفیٰ ممبر پہ قرآن ممبر پہ، مصطفیٰ میدان میں قرآن میدان میں. سامعین کرام القدر توجہ، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ مکے ہو مدینے چلے جاؤ، مصطفیٰ مدینے ہو مکے چلے جاؤ، مصطفیٰ علی کے ساتھ جدا ہو جاؤ، مصطفیٰ ابو طالب کے ساتھ جدا ہو جاؤ، مصطفیٰ ناکے پہ ہو ممبر پہ آ جاؤ، ممبر پہ ہو میدان میں چلے جاؤ. سامعین کرام القدر، اسی جملے سے عقیدوں کی معراج ہو جائے گی. لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ایسی تھی جس کی خاطر نبی کو کھجل کر بیٹی کے دروازے پہ آنا پڑا. رسول اللہ سیدہ کے دروازے پہ آئے، فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اب سیدہ نے چادر اڑھا دی. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے پاس اپنی یمنی چادر موجود تھی تو آپ نے سیدہ باغ سے چادر کیوں مانگی؟ دراصل کائنات کا سب سے سچا رسول زمانے والوں کو سمجھانا چاہتا تھا اہل بیت وہ نہیں جو رسول اللہ کی چادر کے نیچے ہو، اہل بیت وہ ہے جو چادر تطہیر کے نیچے ہو. سلامت رہے، نسلوں کی خیر ہو. سامعین کرام القدر، شیعان حیدر کرار، اہل بیت وہ نہیں جو رسول اللہ کی چادر کے نیچے ہو، اہل بیت وہ ہے چادر تطہیر کے نیچے ہو، جنہیں معرفت کے کورزینہ طے کر لیتے ہیں. اب سیدہ نے چادر اڑھا دی، رسول اللہ کے بدن سے ذوف دور ہوا. لیکن کچھ کم عقلوں نے کہہ دیا بھلا سیدہ کی چادر سے رسول اللہ کا ذوف کیسے دور ہو سکتا ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا صاحب کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جب بیٹے یوسف کے کرتے سے باپ یعقوب نبی کی بینائی آ سکتی ہے تو چادر تطہیر سے محمد مصطفیٰ کا ذوف دور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے جب بیٹے یوسف کے کرتے سے باپ یعقوب نبی کی بینائی آ سکتی ہے تو چادر تطہیر سے رسول اللہ کا ذوف دور کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ اللہ نے جناب یعقوب کو، آواز ادا کریں، لولاک نبی نہیں بنایا تھا. جناب یعقوب کی بنائی صرف جناب یعقوب کی بنائی تھی، لیکن اللہ نے محمد مصطفیٰ کے لیے فرمایا تھا اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو ایک کائنات نہ بناتا. یعنی سورج کو روشنی ملی مصطفیٰ کی وجہ سے، چاند کو چاندنی ملی مصطفیٰ کی وجہ سے، نمازی نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، حاجی حج کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، آدم کو علم ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، نوح کو تقویٰ ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، ابراہیم کو ذریت ملی مصطفیٰ کی وجہ سے، موسیٰ کو جلال ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، عیسیٰ کو زہد ملا مصطفیٰ کی وجہ سے. یعنی جب محمد مصطفیٰ کو اپنے بدن میں ذوق محسوس ہو رہا تھا تو صرف محمد مصطفیٰ کو اپنے بدن میں ذوق محسوس نہیں ہو رہا تھا، آدم کو اپنے علم میں ذوق محسوس ہو رہا تھا، نوح کو اپنے تقوی میں ذوق محسوس ہو رہا تھا، ابراہیم کو اپنے ذریت میں ذوق محسوس ہو رہا تھا، موسیٰ کو اپنے جلال میں ذوق محسوس ہو رہا تھا، عیسیٰ کو اپنے زہد میں ذوق محسوس ہو رہا تھا. جیسے ہی سیدہ نے چادر اڑھائی آدم کے علم سے ذوق دور ہوا، نوح کے تقوی سے ذوق دور ہوا، ابراہیم کے ذریعے سے ذوق دور ہوا، موسیٰ کے جلال سے ذوق دور ہوا، عیسیٰ کے زہد سے ذوف دور ہوا، چاند کی چاندنی سے ذوف دور ہوا، سورج کی روشنی سے ذوف دور ہوا، نمازی کی نماز سے ذوف دور ہوا، حاجی کے حج سے ذوف دور ہوا. سامعین کرام القدر، اب جملے کی کیفیت معرفت و نزاکت دیکھیے گا اور معراج پہ جا کے جملہ سنیے گا. ارے جس بی بی کی چادر سے پوری کائنات کا ذوف دور ہو سکتا ہے اس بی بی کے عزادار جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سلامت رہے. یہ زحمت لیتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں، کتنے معرفت والے چہرے بیٹھے ہیں. سامعین کرام القدر، شیعان حیدر کرار کہتے نہیں کلین ہوا میں نہیں اڑ سکتا، عزادار جنت میں نہیں جا سکتے، لوہا ہاتھوں سے نہیں مڑ سکتا، عزادار جنت میں نہیں جا سکتے، چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، عزادار جنت میں نہیں جا سکتے، سورج پلٹایا نہیں جا سکتا، عزادار جنت میں نہیں جا سکتے،
میں نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا صاحب کلین ہوا میں اڑ سکتا ہے، اڑانے والا سلمان ہو، کلین ہوا میں اڑ سکتا ہے، اڑانے والا سلمان ہو، لوہا ہاتھوں سے مڑ سکتا ہے، موڑنے والا تود ہو، چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کرنے والے محمد مصطفیٰ ہو، سورج پلٹایا جا سکتا ہے، پلٹانے والے علی ہو، عزادار جنت میں جا سکتے ہیں، لے کے جانے والی فاطمہ ہو، سلامت رہے۔ درود پڑھیں۔ سامعین کرام، علی شیعان حیدر کرار مولا کائنات کے گزر کوفہ کے بازار سے ہوا۔ منیر بھائی، مولا نے کیا دیکھا؟ ایک درزی جو لباس بھی سی رہا تھا، گیت بھی گا رہا تھا۔ مولا اس کے قریب گئے، کہا اے بندے خدا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو آج گیت کی جگہ ہمارے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ کہا یا علی، آپ سے وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میں گیت نہیں گاؤں گا۔ ابھی مولا چند قدم پہ تھے، تھوڑا تھوڑا آیا، کہا یا علی رکیے، پہلا وعدہ تو میں نے کر لیا، دوسرا وعدہ میں کیسے پورا کروں؟ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اتنا کہنا تھا کہ مولا نے اس کے کان میں چند کلمات کہے، کلمات سن کر ترسی کا پلٹنا تھا، ترسی کا مقدر ہی پلٹ گیا، ترسی کا مقدر ہی پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہا یا علی رکیے، سورہ جمعہ سناؤ، یا علی رکیے سورہ یاسین سناؤ، یا علی رکیے سورہ مدثر سناؤ، یا علی رکیے سورہ مزمل سناؤ، یا علی رکیے سورہ بقرہ سناؤ۔ خدا کی قسم پورا کوفہ گونج اٹھا۔ علی نے ترسی کو حافظ قرآن بنا دیا، علی نے ترسی کو حافظ قرآن بنا دیا، علی نے ترسی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ خدا کی قسم یہ ہوتا ہے امامت کا اختیار، علی چاہے تو ترسی کو حافظ قرآن۔ اب جتنے نوجوان عقیدوں کے ہزار بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کر دینا، علی چاہے تو ترسی کو حافظ قرآن، اور فاطمہ چاہے تو قرآن لانے والے کو درزی۔ یا علی۔ سامعین کرام، علی شیعان حیدر کرار، ہمارے مالک نے ہم پہ یہ احسان کیا، کھا کے نہ چیز تھے سو ہمیں انسان کیا۔ کروڑوں شکر اس پروردگار کا جس نے پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر چاہنے والا بنایا، مومن بنایا۔ اب کچھ لوگوں کے ظرف میں اور اضافہ باقی تھا، متقی بنا دیا، اور اضافہ باقی تھا ولی بنا دیا، اور اضافہ باقی تھا نبی بنا دیا۔ اب اس ظرف میں اور اضافہ باقی تھا رسول بنا دیا، ظرف میں اور اضافہ باقی تھا العظم بنا دیا، اب اس ظرف میں اور اضافہ باقی تھا حبیب بنا دیا۔ اب جب ظرف اپنے عروج پر پہنچ گیا، اب جب ظرف اپنے کمال پر پہنچ گیا، اب جملے کی کیفیت، نزاکت اور معرفت دیکھیے گا، اور معراج پہ جا کے جملہ سنیے گا۔ اب جب ظرف اپنے عروج پر پہنچ گیا، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلا کر کہہ دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ سلامت رہے، نسلوں کی خیر ہو، سیدہ آپ سے راضی ہو۔ سامعین کرام، ملکت شیعان حیدر کرار، رسول اللہ صبح مارننگ واک پہ نکلے، ایک یہودی سے قرض لیا تھا، وہ واپس کر دیا۔ یہودی آیا مسجد نبوی میں، کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے سے قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا۔ کہا صبح مارننگ واک کی جب سب سو رہے تھے میں نے واپس کر دیا، کیونکہ اگر سوتے نہ ہوتے تو رسول اللہ کو جگانے کیوں پڑتے۔ سامعین کرام، ملکت شیعان حیدر کرار، اس نے گواہی مانگی۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع کی طرف دیکھا، یہ مجمع سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا تو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں، تو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، دیکھا کیا ہے؟ بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ، دیکھا کیا ہے؟ بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ اب اس نے رسول اللہ کے لیے گواہی دی۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک امت میں اس کی گواہی کو
چھٹلایا نہیں جائے گا. رسول اللہ نے اسے سچا قرار دیا اور فرمایا امت میں اس کی گواہی کو چھٹلایا نہیں جائے گا. اب جو معرفت کے خیمے میں بیٹھا ہے معراج پہ جا کے جملہ سنیے گا. رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے اس کو سچا قرار دیا اور فرمایا اس کی گواہی کو چھٹلایا نہیں جائے گا. ارے مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جسے رسول اللہ سچا کہے اس کی گواہی کو چھٹلایا نہیں جا سکتا, تو جسے رسول اللہ صدیقہ تو طیبہ کہے. درود پڑھے. سامعین گرامی کے شیعان حیدر کرار, سورہ صفات آیت نمبر 100. خداوندی تعالیٰ پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تذکرہ فرما رہا ہے, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. اگلی آیت میں خداوندی تعالیٰ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان فرما دیا. فبشرناہ بغلام حلیم, اور ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے, ایک جناب اسماعیل ذبیح اللہ اور جناب اسحاق. حالانکہ دونوں بیٹے ابراہیم کے تھے, حالانکہ دونوں بیٹے ابراہیم کے تھے, ان کی نسلوں میں فرق تھا, ان کی نسلوں میں فرق تھا, کیونکہ ایک کی نسل میں سے نوکروں نے آنا تھا, ایک کی نسل میں سے سردار انبیاء نے آنا تھا. سامعین گرامی کے شیعان حیدر کرار, ایک روایت کا سہارا لوں گا اور پھر منبر قبلہ کے حوالے. حضران امام مظلوم کربلا بی بی سکینہ وہ بی بی ہیں جن پہ ہمارے امام زمانہ نے سلام بھیجا. بی بی سکینہ کہتی ہیں, جب میرے بابا کا سر نیز نوک پہ مہتاب کی طرح بلند ہوا, میں نے دیکھا شیمر ملاؤن آگے چلا, اس نے میرے منہ پہ تماچے مارے, اس نے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی. حضران امام مظلوم کربلا, میں نے ایک کتاب پڑھی سی فاطمہ سے فاطمہ تک, اس میں اس کتاب کا مصنف ان بیبیوں کے مصائب کے درمیان مماثلت بیان کرتا جا رہا تھا. وہ کہتا ہے اسے بھی بابے کے بعد رونے کو نہیں دیتا تھا, اسی بھی بابے کے بعد رونے کو نہیں دیتا تھا, اسے بھی بابے کے بعد تماچا لگا تھا, اسے بھی بابے کے بعد تماچا لگا تھا. حضران امام مظلوم کربلا ماتم کر کے جملہ سننا, وہ بھی بابے کے بعد ضعیف ہو گئی, یہ بھی بابے کے بعد ضعیف ہو گئی, لیکن ان کے مصائب میں ایک فرق آیا. فرق کیا تھا؟ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھی, وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی. یہ حسین کی 4 سال کی سکینہ وہ کمر جھکا کے کہتی ہے, او بھیا سجاد, او شمر سے کہے میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارا کرے, او میرا چہرہ زخمی.